تو یہ جو عقیدہ ہے نورن من نور اللہ کا، یہ عقیدہ قرآن مجید کے بھی منافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بھی منافی ہے۔ اس سے بندے کا ایمان جاتا رہتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج قیام میں 14واں پارہ سنا گیا ہے، جو کہ سورہ یوسف کے آخری حصے پر اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم مکمل ان دو صورتوں پر مشتمل ہے۔ آج کی فرصت میں ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 ان 3 آیتوں کو انشاءاللہ الرحمن سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، اے لوگو، قرآن پڑھنے والو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے؟ قوم نوح و عاد و ثمود، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، عاد اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود، ان کی خبریں نہیں آئیں؟ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد آئے تھے دنیا میں، لا یعلمہم الا اللہ، جن کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک بات تو اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی قومیں دنیا میں پیدا کی ہیں، ہر قوم کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو اور رسولوں کو بھیجتا رہا ہے۔ تو ہر نبی کی قوم تھی جس کو وہ دعوت دینے کے لیے آتا تھا اور اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید ان لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور قومیں، ان کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کی تعداد معلوم نہیں ہے، نہ ان کے نسب معلوم ہے، نہ ان کی تعداد معلوم ہے، نہ ان کے نام معلوم ہے۔ چند انبیاء کے نام کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں بیان ہوئے ہیں، باقی اکثر انبیاء کے نام اور ان کا تذکرہ، ان کے خاندانوں کا یا ان کے نسبوں کا یا ان کے ناموں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 ہے، یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے، پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، روایت ضعیف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی تعداد کو اللہ رب العالمین اور ان کے ناموں کو اور ان کے نسبوں کو، سب کچھ کو صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح اور جتنی قومیں ان کے بعد آئی ہیں، ان کے بعد یہ 3 کا نام اللہ رب العالمین نے اس لیے لیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے پیغمبر پروردگار کے دنیا میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جن کو اللہ نے شرک کی تردید کے لیے بھیجا۔ اس سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر 10 صدیاں ایسی گزری تھیں جن 10 صدیوں میں اللہ رب العالمین کی ہی عبادت ہوتی تھی، پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنایا جاتا تھا۔ تو جب شیطان نے شرک کی دعوت دی، لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، تو پھر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انسانوں کی رہنمائی، ہدایت، ان کو شرک سے بچانے کے لیے، اور سب سے آخری پیغمبر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ سارے کے سارے پیغمبر، جتنی بھی ان کی تعداد ہے جن کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، انہوں نے اپنی قوموں کو آ کر یہی دعوت دی جو پروردگار نے دینے کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ ان کی جو کافر قومیں تھیں، انہوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، کیسا سلوک کیا، کیا جواب دیا، یہ تذکرہ ان آیتوں سے سمجھنے والا ہے۔ تو فرمایا، جاءتہم رسلہم بالبینات، اللہ کہتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی قومیں دنیا میں اللہ نے پیدا کی، ان قوموں کے پاس ان کے رسول آئے بالبینات، واضح دلائل کو لے کر۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں لوٹا دیا۔ جس طرح بندے کو کسی چیز پر غصہ چڑھتا ہے نا تو وہ اپنے ہی ہاتھ کاٹ کے کھاتا ہے، ایسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو غصے میں بھرے ہوئے، غصہ نکال تو نہیں سکتے تھے، تو اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے جیسا ایک انسان، اس کو ہمارے اوپر نبی بنا کر بھیج دیا گیا۔ یہ فردوا ایدیہم
فی افواہہم، انہوں نے غصے میں اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں لوٹایا، وقالو، اور کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا ہے جس چیز کے ساتھ تم رسول بنا کر بھیجے گئے ہو، ہم تمہاری رسالت کو نہیں مانتے، تمہارے پیغام کو تسلیم نہیں کرتے، جو دعوت دیتے ہو تم، ہم اس دعوت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، اور یقیناً ہم البتہ شک میں ہیں، مما تدعوننا الیہ مریب، جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو پریشان کن کرنے والی شک میں مبتلا ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہیں یقین تھا اس بات پر کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنے عقیدے میں بھی مضطرب ہو گئے تھے، ڈگمگا گئے تھے، اپنے عقیدے پر بھی وہ کفر اور شرک کے عقیدے پر بھی پختہ نہیں رہے تھے۔ اس بات کا انہوں نے خود اعتراف کیا، اور ان کے اعتراف کو پروردگار ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس میں شک میں ہیں اور پریشان ہیں، ہم اپنے عقائد میں بھی پریشان ہیں۔ قالت رسلہم، اللہ کہتے ہیں ان قوموں کے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آتی رہیں عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان قوموں کے رسولوں نے ان کو کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ میں شک ہے جو اللہ آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، جو تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ معاف کر دے، بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ اس بارے میں، اس رب کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو؟ کیا تمہاری شک کی بنیاد یہ خالق و مالک ہے جو زمین و آسمانوں کو جس نے بنایا ہے، جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، جو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے تمہارے گناہوں کو، تمہیں ایک مقررہ مدت کے لیے اس نے دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو، نبیوں کے دعوت پر لبیک کہہ کر ان کے ساتھی بن جاؤ۔ یہ جو مہلت اس نے کیا، اس رب کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ وہ رب ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ہماری شک کی بنیاد یہ ہے کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، بشر ہو تم ہمارے جیسے۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس چیز سے روک دو جس چیز کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو، روکنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ فاتونا بسلطان مبین، ہمارے پاس کوئی کھلی واضح دلیل لے کر آؤ۔ دلیلیں اللہ رب العالمین نے معجزات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر بھیجا تھا۔ پیچھے پوری تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا معجزات دیے، ہود کو اور صالح علیہ السلام کو کیا معجزات دیے، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا معجزات تھے۔ وہ پیش کرتے تھے سارے نبی معجزات، لیکن یہ جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کی بنا پر اور معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ پہلی معجزات کو نظر انداز کر دیتے اور کہتے اب ہمارے پاس کوئی اور معجزہ لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، اس لیے ہم تم پر ایمان نہیں لا سکتے، ہم تمہاری دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً وہ فاطر السماوات والارض ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں مہلت ڈھیل دی ہوئی ہے اس نے، اس کے بارے میں شک نہیں ہے ہمیں شک ہے کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، اور تم ہمارے جیسے انسان کس بنیاد پر نبی بن گئے ہم پر؟ تمہیں یہ فوقیت، یہ عزت، یہ عظمت، یہ شان اور بلندی کس بنیاد پر ہم پر دے دی گئی؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس مال زیادہ ہے؟ کیا تمہارے پاس جاگیریں زیادہ ہے؟ اور کیا چیز ہے جو تمہارے پاس جس کی بنا پر تمہیں یہ فقیت ہم پر ملی ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں، ہم تمہارے ساتھ چلیں؟ یہ اصل میں وجہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا جتنی قومیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر، نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر جتنی قومیں آئی ہیں دنیا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان ساری قوموں کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ تھا کہ جو بشر ہو، انسان ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے عام اور سادہ الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں، نبوت اور بشریت یہ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، نبی بھی ہو اور بشر ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوتوں کا انکار کیا۔ اور آپ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھ لیں،
اہل انطاکیہ کے جو اللہ نے پہلے 2 نبی بھیجے پھر تیسرا بھیجا، انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے بھی کہا تم ہمارے جیسے بشر ہو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آپ قرآن میں پڑھ لیں، انہوں نے جب دعوت دی فرعون کو اور اس کی قوم کو، اپنے لوگوں کو، تو وہ کہنے لگے انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے بندوں کے لیے ایمان لائیں؟ تو یہ سارے اچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا، وہ آگے سورہ بنی اسرائیل کے اندر انشاءاللہ الرحمن آئے گا، انہوں نے بہت سارے مطالبے کیے کہ اگر تو واقعی رسول ہے تو یہ چیزیں لا کے دکھا ہمیں، پھر ہم تیری رسالت کو مانیں گے۔ تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان کو کہہ دو قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، ان کو کہہ دو میرا رب پاک ہے ہر نقص اور عیب سے، وہ ہر شے کر سکتا ہے ان چیزوں میں سے، میں نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ تو سارے نبی، ان کی جو کافر قومیں تھیں، ان کا یہی اعتراض تھا، یہی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ یہ نبوت اور بشریت، یہ دونوں چیزیں ایک انسان میں ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر دیا، بشریت کا نہیں کر سکتے تھے، وہ اس لیے بشریت کا نہیں کر سکتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے تھے، ان کے سامنے ان کے خاندان تھے، ان کی برادریاں تھیں، ان کا بچپنا تھا، ان کی جوانی تھی، ان کی اولادیں تھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، کھانا پینا تھا، چلنا پھرنا تھا، ساری انسانی ضروریات ان کے سامنے تھیں، وہ اس کا تو انکار نہیں کر سکے، انہوں نے ان کی رسالت کا انکار کر دیا۔ اور ہمارے لوگ مسلمان لا علمی میں بھٹکے ہوئے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، وقت نہیں دیتے، کوشش نہیں کرتے قرآن مجید کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی۔ تو اس وجہ سے ہمارے لوگ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، انہوں نے آپ کی بشریت کا انکار کر دیا اور رسالت کو تسلیم کر لیا۔ نظریہ اور عقیدہ پیچھے وہی ہے کہ بشریت اور نبوت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ تو ہر نبی کی قوم کے جو کافر لوگ تھے ان کا عقیدہ تھا، اور وہی آج مسلمانوں نے لا علمی کی بنا پر اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور خام خواہ بغیر قرآن مجید کو پڑھے اور سمجھے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عقیدہ بنانا یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ تو کہا انبیاء نے، جب انہوں نے یہ اعتراض کیا نا، تو انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری آنکھیں دیکھنے والی نہیں ہیں، تم آنکھوں کا علاج کرواؤ، ہم تو اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور ہیں، نہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کہتے ہیں قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم تو تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، انسان ہیں، اس بات سے ہم انکار نہیں کرتے۔ تمہارا یہ اعتراض، ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط اعتراض کر رہے ہو، ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ تو اس نے ہمیں نبوت عطا فرما دی، ہمیں رسالت عطا کر دی، ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ تو تمہارے پاس وہ نبوت اور رسالت نہیں ہے، تمہیں رب نے نہیں چنا، تو یہ تو آسمانوں والے رب کا فیصلہ ہے، یہ ہمارا اس میں تو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، ایک اور مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کہتے تھے فاتونا بسلطان مبین، پہلی دیکھی ہوئی معجزات کو نظر انداز کرتے اور کہتے اور معجزہ لاؤ۔ تو انبیاء علیہ السلام نے کہا نہیں ہے ہمارے لیے لائق کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لے آئیں الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہتا ہے نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، اس میں نبی کا عمل دخل ہوتا ہی نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ تو اللہ چاہے تو وہ اور معجزے بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ تم ہم سے مطالبہ کرو کہ ہم ابھی تمہیں کوئی معجزہ دکھائیں، یہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے، ہمارے بس میں اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ صرف قرآن مجید کی آیات نہیں، بہت سی آیات میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوایا۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں کو کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی میری طرف وحی آتی ہے، اس نے مجھے اپنا رسول بنا دیا ہے، رسولوں کا بھی امام بنا دیا ہے، ساری کائنات کا سردار بنا دیا ہے، ساری دنیا کی ساری عزتیں
اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں کا مجھے مالک بنا دیا ہے. ہوں میں تمہارے جیسا انسان ہی. تمہارا باپ بھی آدم ہے اور تمہاری والدہ بھی حوا ہے. میرا ماں باپ بھی آدم اور حوا علیہ السلام ہے. میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یہ کہہ دو ان کو. اور پہلے آپ نے سنا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اور پیارے پیغمبر کی حدیث بھی ہے. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ. تم میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسی بن مریم کے ساتھ کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو. لیکن ہمارے کچھ کم علم لوگ یا قرآن سے دور لوگ وہ اسی بات پر مصر ہیں کہ نہیں جناب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا شدہ نور ہیں، جبکہ قرآن مجید کی صریح اور واضح آیات اور پیارے پیغمبر کی صریح اور واضح احادیث اور اللہ کے نبی کی ساری مکی اور مدنی زندگی وہ اس باطل عقیدے کی نفی کرتی ہے. قرآن مجید بھی نفی کرتا ہے. لیکن ہمارے مسلمان، کچھ مسلمان، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، وہ مصر ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے نور من نور اللہ کا، یہ عقیدہ قرآن مجید کے بھی منافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بھی منافی ہے، اور یہ اس سے بندے کا ایمان جاتا رہتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اس رب سے کوئی پیدا نہیں ہوا. اور یہ کہتے ہیں کہ رب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور سے نکلے نور ہیں، اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا ہی نہیں کیا. تو یہ قرآن مجید کی ان بہت ساری آیات کا صاف انکار بنتا ہے جس سے اسلام اور ایمان جاتا رہتا ہے. تو اس بات کو سمجھیں مسلمان اور اس نظریے کو ختم کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور ہیں. ہاں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کی مخلوق میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے. جو عزت و عظمت دنیا میں ان کو ملی کسی کو نہیں ملی، جو میدان محشر میں ملے گی کسی کو نہیں ملے گی، جو جنت میں ملے گی کسی کو نہیں ملے گی. یہ سارے جہانوں میں محمد الرسول اللہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، لیکن ان کو اللہ کا نور بنانا حلال اور جائز نہیں ہے. یہ شرک بن جاتا ہے اور ایمان ختم ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.